آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ وہ کہانی جو میں نے کبھی کسی کو پوری نہیں سنائی، وہ کہانی جو میرے دل کے کسی کونے میں برسوں سے خاموش بیٹھی تھی۔ میرا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، کیونکہ یہ صرف میری کہانی نہیں، شاید آپ میں سے بہت سی بہنوں کی کہانی بھی ہو سکتی ہے۔ آج رمضان کا دوسرا روزہ تھا۔ پہلے روزے یہ ہوا تھا کہ مجھے افطاری میں کافی لیٹ ہو گیا تھا، یعنی کہ افطاری بناتے ہوئی میرا روزہ افطار ہو گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میں نے سب کو دسترخوان لگا کے بٹھا دیا تھا، سب بیٹھ گئے تھے، لیکن میرا روزہ بناتے ہوئے ہی کھلا تھا۔ تو آج میں نے بہت جلدی الحمدللہ بنایا، یعنی کہ ساری افطاری بہت ٹائم سے بنا لی تھی، اور اس کے بعد بیٹھ کر دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، افطاری ٹائم سے بنا لیا کریں تاکہ 10-15 منٹ آپ کے لیے دعا مانگنے کے لیے ہو، تو آپ اچھے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکیں۔ اس ٹائم افطاری کے ٹائم جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے گھر کی صفائی وغیرہ بھی کر لی تھی، تو میں نے سوچا کہ ویڈیو ایسے ریکارڈ بھی کر لوں اور آپ کے ساتھ افطاری کی ویڈیو بھی ریکارڈ، یعنی کہ افطاری کی ویڈیو بھی بنا لوں تاکہ آپ لوگوں کو سے شیئر کر سکوں کہ میں نے آج افطاری میں بہت ہی اچھی ریسپی آئی ہے۔ بنانے کا طریقہ مکمل ہے، بناتے ہوئے دکھایا ہے آپ کو میں نے کیا بنایا ہے، اور آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ میں نے کون سی ریسپی بنائی ہے، کون سی چیز بنائی ہے، کیا بنایا ہے۔ تو آپ اگر جانتے ہیں یا آپ کو ریسپی جانتی ہیں، اگر نہیں جانتی تو آپ سیکھ جائیں گی۔ ساری چیزیں سب کلیئر بنایا ہے، آپ کے سامنے ہے سب کچھ، تو آپ کو یہ ریسپی بہت ہی اچھی لگے گی، بہت ہی ٹیسٹی ہے، ضرور بنائیے گا۔ چلیں اب میں اپنی کہانی سٹارٹ کرتی ہوں آج کی۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کوئنس، کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ رمضان کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ میرے بھی بہت اچھے گزر رہے ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ جو مجھے دیکھ رہی ہیں، میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں، یہ صرف آپ کے لیے ویڈیو ہے، اور آپ نے اسے فل واچ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے ضرور بتانا ہے مجھے کمنٹ باکس میں۔ چلائیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں خاموش تھی مگر اللہ سن رہا تھا۔ آج میں مسکرا بھی رہی ہوں اور بات بھی کر رہی ہوں، لیکن یقین کریں ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں بول نہیں پاتی تھی، میرے ہونٹ خاموش تھے، میرا دل چیخ رہا تھا۔ میری کہانی شاید آپ کی کہانی ہو، ایک عام سی لڑکی کی کہانی جس کے خواب بہت بڑے تھے۔ میں بچپن سے ہی بہت حساس تھی۔ امی کہتی تھیں بیٹی دل نرم رکھو مگر خود کو کمزور مت بنانا، لیکن میں نے شاید دل نرم رکھا اور خود کو بھلا دیا۔ شادی کے دن آج بھی یاد ہے، لال جوڑا، آنکھوں میں خواب، دل میں دعا۔ میں رخصت ہو رہی تھی تو ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی عزت سے رہنا اور کبھی اللہ سے رشتہ کمزور نہ ہونے دینا۔ میں نے سوچا تھا سسرال میرا دوسرا گھر ہوگا، میں سب کو خوش رکھوں گی، سب مجھے اپنا لیں گے، میں اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ مان لوں گی اور وہ مجھے اپنی دنیا بنا لے گا۔ شروع کے دن واقعی خوبصورت تھے، لیکن خوبصورت دن اکثر آزمائش سے پہلے آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا میرے کاموں میں غلطیاں زیادہ نکالی جانے لگی، میری نیت کم دیکھی جانے لگی، میرے کام کم دیکھے جانے لگے، میری کوششوں کی تعریفیں کم ہونے لگیں۔ تمہیں یہ نہیں آتا، ہمارے گھر کا طریقہ ایسا نہیں ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتی، یہ جملے میرے کانوں سے ٹکرا کر دل میں اترتے جاتے تھے۔ میں ہر روز خود کو بدلنے کی کوشش کرتی، اپنی آواز آہستہ کر دی، اپنی رائے دینا چھوڑ دی، اپنی پسند ناپسند مٹا دی۔ مجھے لگتا تھا شاید یہی اچھی بہو ہونے کی نشانی ہے، لیکن اصل درد وہاں سے شروع ہوا جہاں مجھے سہارا ملنا چاہیے تھا۔ میرا شوہر، وہ برا انسان نہیں تھا، لیکن شاید مضبوط بھی نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتا مگر میری بات سننے سے پہلے ہی دوسروں کی بات مان لیتا تھا۔ اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ مجھ سے بات کرنے کے بجائے باہر جا کر مشورہ کرتا۔ مجھے لگتا تھا کیا میں اس کی زندگی واقعی اہم نہیں ہوں؟ رات کو وہ سکون سے سو جاتا اور میں چھت کو دیکھتی رہتی۔ میں سوچتی یا اللہ، کیا مجھ میں کمی ہے؟ کیا میں اچھی بیوی نہیں؟ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا ساتھ دے؟ آنسو تکیے میں جذب ہو جاتے اور میں اگلی صبح پھر مسکرا کر
سب کے سامنے آ جاتی۔ میں نے صبر کو خاموشی سمجھ لیا تھا، میں نے برداشت کو خود کو مٹا دیا تھا، سمجھ لیا تھا، لیکن ایک رات سب بدل گیا۔ اس دن مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا گیا۔ وجہ کوئی بہت بڑی نہیں تھی، لیکن میرے اندر کی دیواریں گر گئی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور پہلی بار زوروں کو روئی۔ میں نے سجدہ کیا، میں نے کہا، یا اللہ، میں تھک گئی ہوں، میں سب کو خوش کرتے کرتے خود کو کھو بیٹھی ہوں۔ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے ٹھیک کر دے، اگر مجھ پر ظلم ہو رہا ہے تو مجھے ہمت دے۔ میں ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی، میں سنبھلنا چاہتی تھی۔ وہ سجدہ میری زندگی کا موڑ تھا۔ میں نے قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا شروع کیا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو مجھے احساس ہوا صبر کا مطلب ظلم سہنا نہیں، صبر کا مطلب حق پر قائم رہنا ہے۔ میں نے سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ظلم برداشت کیا، لیکن حق بات کہنا نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا، کیا تم اللہ کے لیے خاموش ہو یا لوگوں کے ڈر سے؟ اس سوال نے مجھے ہلا دیا۔ میں نے فیصلہ کیا، میں لڑائی نہیں کروں گی، لیکن اپنی بات ضرور کہوں گی۔ ایک دن میں نے ہمت کی، میں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے آپ سے لڑنا نہیں ہے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے سمجھائیے، لیکن مجھے تنہا نہ چھوڑیں۔ میں آپ کی دشمن نہیں ہوں، میں آپ کی امانت ہوں۔ میری آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس دن میں نے خود کو نہیں دبایا۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ میں صرف ایک بہو نہیں، ایک انسان ہوں۔ تبدیلی فوراً نہیں آئی، لیکن دراڑ میں روشنی آ گئی۔ میں نے اپنی عبادت مضبوط کی، تہجد میری عادت بن گئی۔ میں نے اللہ سے شکایت بھی کی اور شکر بھی کیا۔ میں نے اپنے لیے وقت نکالنا شروع کیا، اپنی صحت کا خیال رکھا، اپنے شوق دوبارہ زندہ کیے۔ مجھے سمجھ آیا، جو عورت خود کو عزت دیتی ہے، دنیا بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ آج بھی مسائل آتے ہیں، لیکن میں اب وہ لڑکی نہیں ہوں جو ہر بات پر خود کو قصوروار سمجھ لے۔ اب اگر کچھ غلط ہو تو میں احترام سے بات کرتی ہوں، اگر کوئی حد پار کرے تو میں نرمی سے یاد دلاتی ہوں، کیونکہ اسلام نے مجھے کمزور نہیں بنایا، اسلام نے مجھے باوقار بنایا ہے۔ میں نے سیکھا، شوہر کا احترام فرض ہے، لیکن خود کی بے عزتی برداشت کرنا فرض نہیں۔ سسرال کی خدمت ثواب ہے، لیکن اپنی عزت بچانا بھی ضروری ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے تو انسانوں کے رویے اتنے نہیں توڑتے۔ آج میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے وہ روئی ہوئی لڑکی نظر آتی ہے۔ میں اس سے کہنا چاہتی ہوں، تم کمزور نہیں تھی، تم بس اپنی قدر بھول گئی تھی۔ اگر آپ یہ سن رہی ہیں، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، تو بس ایک بات یاد رکھیے، آپ کی خاموشی اگر آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے تو وہ صبر ہے، لیکن اگر وہ آپ کے اندر سے مار رہی ہے تو وہ ظلم ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے آنسو گن رہا ہے، وہ آپ کی دعائیں سن رہا ہے۔ اور یقین کریں، جب بندہ ٹوٹ کر سجدے میں جاتا ہے تو وہیں سے اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ تھی میری کہانی، خاموشی سے سجدے تک اور سجدے سے طاقت تک۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی بھی کوئی سٹوری یا کہانی شیئر کروں تو مجھے پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چلے اب ہم آ جاتے ہیں ولاگ کی طرف۔ جو آپ نے پہلے دیکھا تھا، میں نے چکن سٹیم روسٹ بنایا تھا، جو کہ میں نے ایئر فرائی میں بنایا تھا۔
تو یہ میں نے بڑوں کے لیے بنایا تھا کیونکہ سب اسٹیم روسٹ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئل ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اسٹیم روسٹ بناؤں تاکہ بڑے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں، لیکن بچے نہیں کھاتے ہیں. بچے فرائی کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں. چلیں بچے تو فرائی کھانا پسند کر رہے ہیں، لیکن بڑوں کے لیے زیادہ بہترین اسٹیم روسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے، جس میں آئل بھی کم یوز ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں نے دہی بھلے بنائے تھے. تو یہ دہی بھلے بہت ہی لذت سے بھرپور ہوتے ہیں، بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں. تو اس میں نے کچھ بند گوبھی بھی شامل کی تھی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا لگتے ہیں. کئی لوگ نہیں کھانا پسند کرتے بند گوبھی، تو وہ نہ ڈالیں، لیکن اگر جسے اچھے لگے وہ ضرور ڈالیے گا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے کہ پیاز سے تھوڑے سے مرجھا بھی جاتے ہیں اس کے اندر، لیکن یہ کرکری سی رہتی ہے، بہت مزے کی لگتی ہے، ٹیسٹی سی لگتی ہے، منہ میں آتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے. میرے کہنے پہ آپ اس طریقے سے دہی بھلے ضرور بنائیے گا جس طرح کہ میں نے بنایا ہے. تو ٹرائی ضرور کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے، بہت ٹیسٹی لگیں گے. اور اگر آپ اسٹیم روسٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں. تو وہ بھی بہت مزے کا بنا ہوا تھا. اینڈ پہ میں نے تھوڑے سے تل ایڈ کیے تھے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو پسند آ رہی ہوگی. ویڈیو پسند آ رہی تو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. نیکسٹ ویڈیو میں سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.